بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ آج جو میں بات کروں گا، آج کی ویڈیو بہت دلچسپ ہے اور اسپیشلی ان لوگوں کے لیے جن لوگوں کو پیشاب میں بہت زیادہ پروٹین آتی ہے۔ دیکھیں، پروٹین کا مطلب ہے کہ نیفروٹک سنڈروم، یہ ایک گردے کی بیماری ہے جس کا نام ہے نیفروٹک سنڈروم، اور یہ ایک ایسی بیماری ہے جو لا علاج ہے۔ مطلب اس کا علاج مکمل طور پر اگر کوئی یہ سمجھے کہ اس کا مکمل علاج ہو جائے گا تو وہ بالکل غلط سمجھ رہا ہے۔ اس کا علاج نہیں ہوتا، بلکہ یہ ڈائبٹیز کی طرح ہے۔ جس طرح ڈائبٹیز کنٹرول ہوتی ہے، اسی طرح پروٹین جن لوگوں کو پیشاب میں آتی ہے یا جن لوگوں کے بلڈ میں بہت زیادہ پروٹین ہے تو یہ صرف کنٹرول ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ پیشاب میں چیک ہوتی ہے، بلڈ میں چیک ہوتی ہے یہ پروٹین، ٹھیک ہے۔ اس کا طریقہ کار دیکھیں، ایلوپیتھک طریقہ کار میں یہ علاج ہے کہ وہ اسٹیرائڈ کا استعمال زیادہ تر کرتے ہیں۔ اسٹیرائڈ ڈیلٹا کوٹل جیسا ایک اسٹیرائڈ ہے وہ دیتے ہیں، جس سے پروٹین وقتی طور کے لیے جو ہے وہ کنٹرول ہو جاتی ہے۔ لیکن ہومیوپیتھک میں جو ہے اس کا بالکل ڈیفرنٹ ٹریٹمنٹ ہے۔ اس میں ہومیوپیتھک میں کیا ہوتا ہے کہ ہومیوپیتھک میں مختلف میڈیسنز ہے جس سے اس کا علاج کیا جاتا ہے۔ پروٹین سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کے جو ہے پیشاب میں جو ہے وہ جھاگ بننا شروع ہو جاتی ہے، جسے فومی یورن کہتے ہیں، اور اس کا مطلب صاف یہ ہوتا ہے، آسان الفاظ میں اس کا مطلب آپ کو سمجھا دوں کہ اسے کہتے ہیں کہ آپ کے جو گردے کا فلٹر ہے وہ خراب ہو گیا ہے۔ اور اس سے کیا ہوتا ہے، اس کی علامات کیا ہوتی ہے، آپ کے چہرے میں سویلنگ آنا شروع ہو جاتی ہے، آپ کے ہاتھ میں سویلنگ آنا شروع ہو جاتی ہے، آپ کے پاؤں جو ہے وہ سوجنا شروع ہو جاتے ہیں، پیشاب کرنے میں آپ کو دقت محسوس ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ مختلف اس کی سمٹمز ہیں، لیکن بات یہ ہے کیونکہ میں پہلے ویڈیوز میں اس کی کافی ڈیٹیلز میں بات کر چکا ہوں، میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پروٹین جو ہے یہ ایک لا علاج بیماری ہے۔ اس کو شوگر کی طرح، جس طرح شوگر کو کنٹرول کیا جاتا ہے، اس کو بھی کنٹرول کیا جاتا ہے۔ یہ ہوتا ہے کہ ہومیوپیتھک کا جو طریقہ کار علاج ہے اس میں 3 سے 4 مہینے میڈیسن کھانی پڑتی ہے، اور اس سے یہ ہوتا ہے کہ پروٹین آپ کی رک جاتی ہے، اور اس کے بعد آپ اگر احتیاط کرتے رہیں گے، آپ زیادہ پروٹین استعمال نہیں کریں گے تو پروٹین نہیں آئے گی۔ لیکن اگر آپ دوبارہ پروٹین جو ہے زیادہ استعمال کرنا شروع کر دیں گے تو پروٹین آنا شروع ہو جائے گی۔ اور جو لوگ چاہتے ہیں کہ ان کو پروٹین نہ آئے، جو لوگ چاہتے ہیں کہ میڈیسن بھی نہ کھانی پڑے اور پروٹین رک جائے، اس کا بھی ایک علاج ہے، وہ ہے سبزی۔ سبزی کون سی ایسی سبزی ہے جو آپ کھانا شروع کر دیں اور اس سے آپ کی پروٹین جو ہے وہ رکنا شروع ہو جائے گی۔ پروٹین بغیر میڈیسن کے ساتھ بھی رک سکتی ہے۔ وہ کس طرح رک سکتی ہے، اس کے لیے کون سی ایسی سبزی ہے جو آپ ڈیلی روٹین پہ یوز کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی پروٹین کم بھی ہوگی اور پروٹین یورین میں آنا بند بھی ہو جائے گی۔ یہ سبزی جو ہے موسٹلی ونٹر میں آتی ہے، سردی میں جو ہے نا یہ سبزی آتی ہے، اور بڑی عام سی سبزی ہے۔ یہ اسے کہتے ہیں وائٹ ریڈش، وائٹ ریڈش کہتے ہیں سفید مولی۔ یہ سفید مولی جو ہے، اگر یہ آپ روز رات کو باہر رکھیں اور صبح اٹھ کے یہ کھانا شروع کر دیں تو اس سے بھی پروٹین آپ کی رکنا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ بہت اچھی سبزی ہے، اور پروٹین جو ہے یہ اس کو پروٹین جو میں بار بار پروٹین کا لفظ استعمال کروں، پروٹین کم استعمال کریں۔ پروٹین کون سی ہیں جس میں بڑا گوشت ہے، یہ پروٹین ہے، انڈے پروٹین ہے، اور اس کے بعد چکن جو ہے وہ پروٹین ہے۔ لوگوں کی زندگی میں بہت زیادہ پروٹین، ہم لوگ بہت زیادہ پروٹین یوز کرتے ہیں۔ موسٹلی صبح جب سٹارٹ ہوتی ہے تو پروٹین سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں، تو پھر جن لوگوں کو زیادہ پروٹین پیشاب میں آنا شروع ہو جاتی ہے وہ پھر تکلیف میں جانا شروع ہو جاتے ہیں، وہ گردے کی بیماری میں جانا شروع ہو جاتے ہیں، اور پھر جب اس وقت وہ ایلوپیتھک ٹریٹمنٹ کرتے ہیں یا اسٹیرائڈ کا استعمال کرتے ہیں، وہ مزید آپ کے گردوں کو خراب کرتا ہے۔ اس لیے آپ کو چاہیے کہ جو سفید مولی ہے اس کا استعمال کیا کریں، اور جو بڑا گوشت، چھوٹا گوشت ہے، اس طرح کی جو خوراک ہے اس سے بالکل کم کیا کریں۔ جتنا آپ کم کھائیں گے، جتنا آپ یہ سلیکٹیولی کھائیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ پروٹین آپ کو جو ہے وہ آپ کی کنٹرول بھی رہے گی اور آپ کو جو ہے تکلیف بھی نہیں دے گی، اور آپ کے گردے بھی جو ہے وہ سیف رہیں گے۔ تو اس لیے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں سفید مولی، اس کا استعمال زیادہ کریں۔ بہت شکریہ۔ ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگے تو اس کو ضرور شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگوں تک یہ پہنچ جائے، اور جو لوگ اس بیماری میں مبتلا ہے ان کو بھی اس کا فائدہ پہنچے۔ اللہ حافظ۔